اصرار ہے کہ عقول ضعیفہ اسے تحمل کرنے کا تاب اور توان نہیں رکھتے، جیسا کہ حکایت موسیٰ و حضرت خضر سلام و حضرت سید الانبیاء کے اوصیاء پر امامت و خلافت کو جس طرح کے حق سبحانہ و تعالی نے جس کے لیے وصیت فرمائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسامی کی تصریح کی اخبار متواترہ میں، رحمت و برکات الہی ان پر ایسی رحمتیں و برکتیں خاصہ ہیں کہ عقول بشر اس کے درک کرنے سے قاصر ہیں۔ والمستقرین فی امر اللہ، جو قلوب ذکر الہی سے مطمئن ہیں ان کے جوارے میں اوامر الہی نے جگہ پکڑی ہے اور نہایتاً ذوق اور شوق سے بندگی کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی معرفت اور عبادت و بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس چیز کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جو اللہ کو خوشنود کرنے کا سبب ہو، ہر وہ امر جو خدا اور رسول کی طرف سے ہو اس پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ سنت ہو ترک نہیں کرتے، حالانکہ ترک سنت سہل اور آسان ہے، پھر بھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ کون سا کام سبب قرب الہی بنے گا، ان کو پورا کرنے کو اپنے پر لازمی قرار دیتے ہیں۔ سورہ معاہدہ آیا 54 میں یحبون و یحبونہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو دوست رکھتے ہیں اور حق سبحانہ و تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے۔ طرق خاصہ اور عامہ سے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ یہ آیا حضرت امیر المومنان علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور حدیث فتح خیبر اور علم کو حضرت علی علیہ السلام کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء نے فرمایا، اور فرمان روائی اور علم برداری کا رتبہ کل اس شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محب ہوگا، خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھنے والا ہوگا، خدا اور رسول کے دشمنوں پر حملہ کرنے والا ہوگا اور بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ مسلم ہے کہ حضرت امیر المومنان علی ابن ابی طالب ہی کے یاری و مددگاری سے ہی ہر بار جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے، انہی کے دعا سے تلوار ذوالفقار پروردگار عالم نے آسمان سے اتارا، اور انہی کے اذن سے ہر بار امام علی علیہ السلام ذوالفقار سے اور مارتے تھے دشمنوں کو، کفار کو، مشرکین کو، ان لوگوں کو جو کفر اپنائے ہوئے تھے، کل کفر کو مارتے تھے امام علی علیہ السلام، کل ایمان کل کفر کو مارتے تھے۔ امام علی علیہ السلام سے کبھی بھی ایک ذرہ برابر ظلم و بے انصافی بھی نہیں ہوا، ایسے مارتے دشمنان پروردگار عالم کو، مظلوم معصوم بے گناہ نہیں کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام جو کچھ کرتے تھے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور حکم اور کہنے کے مطابق وہی کام فرماتے تھے، اس لیے جنگوں میں پروردگار عالم نے انہیں فتح و نصرت عنایت فرمائی، اور ہر جنگ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، مدد سے، ان کے تعین سے اللہ تعالیٰ نے یاری فرمائی امام علی علیہ السلام کو اور نصرت بخشا پورے اسلام کو، جنگوں میں تمام مسلمین کو نصرت و فتح مندی بخش دیا۔ تو یہ ہے پورے اسلام کے لیے سربلندی ہے، اس میں امام علی، تلوار امام علی، آیات الہی، یہ لوگ کہ بغیر ان کے کوئی اسلام پھیلا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی بہت اچھے آئے بعد میں بھی، لیکن امام علی افضل ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے، ان کا بیان وزندار ہو جاتا ہے۔ کتاب بخاری اور مسلم سے منقول ہے، اور بہت سے طرق سے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے امارت فرمان روائی کی آرزو نہیں کی، مگر اس روز اگلے دن تمام لوگوں کی گردنیں نکلی ہوئی تھی، سبھی منتظر تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم و ریت کو کس شخص کو دیں گے۔ پس جناب امیر المومنین کو طلب کیا گیا، اور حضرت اس وقت عظیم درد چشم میں مبتلا تھے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کے دست مبارک کو پکڑا، اور جیسے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تشریف لے آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبدان مبارک کو حضرت علی کے چشم مبارک میں ڈالتے ہیں، چشم مبارک ٹھیک ہو جاتی، اور اس کے بعد کبھی بھی درد چشم میں مبتلا نہیں ہوئے، اور فتح خیبر حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں واقع ہوا اور بڑے معجزات کے ساتھ فتح مند ہوئے، اور اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں ہے۔ حدیث متواترہ طرف طرق خاصہ و عامہ میں ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر خطاب ہوا، یا محمد، جو کوئی میرے دوست کو اذیت و تکلیف دے اور اسے خوار کرے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ اعلانیہ طور پر محاربہ یعنی جنگ کیا۔ امام علی علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس نے اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دیا، جس نے اپنی تجارت اللہ تعالیٰ سے کی، جس کا دونوں جہان ہی پروردگار عالم ہے، تو اللہ اس شخص کو، بندے کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ تو علی کو وہ فیض حاصل ہے بندگی کا، حق رکھتے ہیں اوصیاء الہی بننے کا، سید الاوصیاء بننے کا۔ سلام ہو امام علی علیہ السلام پر۔ اور میں اپنے دوستوں کو بہت ہی جلدی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے دوستوں کو بہت ہی جلدی نصرت دوں گا، اپنے دوستوں کا ان لوگوں سے انتقام لوں گا جنہوں نے میرے دوستوں سے برائی کی ہے۔ جس نے واقعی میں، جس نے اللہ والوں سے برائی کی، اس نے اللہ سے برائی کی۔ جس نے اللہ والوں کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ بھی انتقام پر اتر آئے گا، اللہ منتقم ہے۔ بدبخت ہے وہ جو اللہ کے دوستوں کو نہیں پہچانتے، ان کا باور و یقین اعتقاد اللہ پر سے اٹھ گیا ہے۔ اگر پہچانتے، معرفت ہوتی، تو اللہ والوں کو جانتے، تکلیف نہ دیتے۔ جنہوں نے میرے دوستوں سے برائی کی ہے، میں اسے انتقام لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ سچ ہے کہ میرے قرب تک وہی پہنچ سکتا ہے جو ادائے واجبات کرے، جسے میں نے ان پر واجب کر دیا ہے، اور وہی انجام دیتے ہیں جو میں نے کہا ہے۔ اور یہ چیز مجھے زیادہ محبوب ہے کہ وہ اس حق کو جانتے ہیں اور انجام دیتے ہیں میری رضا کی خاطر۔ یہ سچ ہے کہ میرے مومن بندے نوافل بجا لانے والے اعمال سے میرے تقرب کا جویا ہوتے ہیں، جسے میں نے ان پر واجب نہیں کیا، کہ صرف میری رضا کے لیے زیادہ نمازیں اور ذکر و فکر کرتے ہیں تاکہ میرے محبوب بن جائیں۔ جیسے ہی میرا محبوب بن جاتا ہے، مجھ سے کہتا ہے اور میرے ہاتھ سے کام کرتا ہے، اگر دعا کرے اجابت کرتا ہوں، اگر مجھ سے سوال کرے عطا کرتا ہوں۔ فنا فی اللہ بقا باللہ کے معنی ہے، منقول ہے کہ حضرت امیر المومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے در خیبر کو قوت جسمانی کی مدد سے نہیں بلکہ قوت ربانی کی مدد سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اس ضمن میں آیات اور اخبار زیادہ ملتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ امام علی علیہ السلام محبت الہی کے مرتبہ میں اقصا کے طور پر کمال کے مراتب تک پہنچے ہیں۔ اس لیے تو ہم مانتے ہیں ایسے امام اور پیشوا کو جو محبت الہی میں افضل ترین اقصا ترین کمال رکھتے ہوں، اور وہ صرف امام علی علیہ السلام ہے، اور ان کے آثار سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انہیں خبر ہوتا، ہر بات کی خبر ہوتی، وہ جنگوں میں جاتے، نصرت فیروزی انہیں ملتی، جنگوں میں حضرت رسول خدا ہمیشہ ان کے بازو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا، صدائے جبریل علیہ السلام سنتے ہیں۔ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، آسمانی لوگ، جو اس طرح کے مقام و فضیلت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے پدر جد سے اپنی شہادت، اپنی اولادوں، دوستوں کے بارے میں سنا تھا، خود نیز باخبر تھے اس واقعہ سے، آگاہی رکھتے تھے کہ ہونی ہے، ایسا ہوگا، آئندہ خدا کی رضا میں شہادت دینی ہے۔
اسی لیے رضا الہی کے لیے سفر کے لیے روانہ ہوئے اور چلے گئے. اس قسم کی شہادت دیکھی کہ کبھی کسی مخلوق نے تصور ہی نہیں کیا تھا. مسلمان سے جو کتاب نازل ہوئی تھی